اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین غالب کرنے کے لیے دو بڑی کو، میں ٹائم تھوڑا ہے نہیں تو یہ بڑی اس پہ ڈسکشن، اس کا دائرہ کھولا جا سکتا ہے، تقاضے بھی ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں کیا؟ دو موٹی باتیں کروں گا. سب سے پہلی بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ فہم کا ناقص ہونا، کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. نماز کو دین سمجھ لیا گیا ہے، روزے کو دین سمجھ لیا گیا ہے، حج کو دین سمجھ لیا گیا ہے. حاجی صاحب اپنے آپ کو دیندار سنبھالے ہی نہیں جاتے، حج کر کے آتے ہیں تو قابو ہی نہیں آتے وہ تو. اچھا نماز کو دین سمجھ لیا گیا، صف اول میں جا کر آپ چلے جائے. میں اس جگہ بہت دیر رہا ہوں، اس ایریے میں، اور مسجد میں بہت آنا جانا رہا ہے. تو آپ ذرا کبھی ہاف سلیوز پہن کے پہلی صف میں کھڑے ہو کے دکھا دیں آپ، یہاں تک مزہ نہیں آ جائے گا؟ کمال بن جائے گا جناب، تماشا ہو ایسا اٹھے گا کہ بس. میں کھڑا تھا یہاں پہ ایک دن، تو ایک صاحب نے نیا ایک نوجوان کو گھیر کر کے لایا میں، ٹھیک ہے، گھیر کر کے جیسے جمعیت آپ لوگوں کو گھیر کر لیتی ہے محبت میں، آپ سے پیار ہے بہت، آپ سے واللہ پیار ہوتا ہے. یہ گھیرنے کارنے کا لفظ تو محبت سے بولا جا رہا ہے. ایسے ٹریپس میں آئیں، محبت سے آئیں. تو وہ بڑی مشکل سے ہم نوجوانوں کے ساتھ بڑے ربط میں ہوتا تھا. تو وہ آپ جانتے ہیں نبیل بھی لوگوں کو، نہیں اور ایک ساتھی، یہاں تک ایک ساتھی نے نا وہ پہنے ہوئے صحیح، اس کے مسلز میرے جیسے 4-5 نکل آنے اس کے، یہاں تک پہنے ہوئے. تو وہ کھڑا نماز کے لیے، میرے ساتھ تعلق بن گیا تھا، صفے میں کھڑا تھا. ایک بزرگ نے کہا پیچھے کھڑے ہوں. عمر اس کی بڑی ساری ہے، آلموسٹ میرے خیال میں وہ 27 ایئرز اولڈ مطلب اس وقت ہوں گے. اب وہ قائد اعظم سے ایم فل کر کے سائیکالوجسٹ میں گلگت یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ پڑھا رہے ہیں. تو وہ کھڑے کہتے پیچھے کھڑے ہوں. تو میں نے نا بزرگوں کا ہاتھ دبا کے ایسے کہا، میں نے کہا جی کھڑا رہنے دیں. کسی تناؤ میں نہیں جانا چاہتا تھا، ایجیٹیشن میں جانا چاہتا تھا. نہیں پیچھے ہو جائیں آپ، اونچی آواز میں اسے کہتے. تو میں نے اسے آنکھ ماری، میں نے کہا یار پیچھے صف میں ہو جاؤ. وہ سمجھتا تھا، وہ بڑا رکن جمعیت رہ چکے ہیں، آپ کے شورا کے رکن رہ چکے ہیں، بڑے سمجھدار ساتھی ہیں. تو میں نے آنکھ ماری اسے، میں نے کہا پیچھے صف میں ہو جاؤ. ہو گئے. تو بعد میں جب نماز ہو گئی نا، تو میں نے ان بزرگوں کو پکڑ کے سائڈ پہ کر لیا. میں نے کہا آپ نے ان کو کیوں پیچھے کیا ہے؟ اور جی نہیں نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتی نماز؟ جی نماز نہیں ہوتی ہے جو اتنے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں. میں نے کہا میں کہتا ہوں کچھے میں نماز ہو جاتی ہے یار، بس 70 ڈھپا ہونا چاہیے، یہاں تک ہو تو نماز ہو جاتی ہے. آپ کہہ رہے نماز نہیں ہوتی. اس بزرگوں کو میں نے کہا ہماری اس مسجد کے اندر سود خور کی نماز ہو جاتی ہے، اس امت کی سود خوری کرتے ہوئے نماز ہو جاتی ہے، رشوت ستانی کرتے ہوئے نماز ہو جاتی ہے، اغیار کے سامنے اپنی ساری خودی بیچ دینے کے نتیجے میں نماز ہو جاتی ہے. اگر کوئی نوجوان بیچارہ بھولا بسرا مسجد میں آ جائے اور اس نے کوئی ٹائٹ شرٹ پہنا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو خیر میرا کہنے کا مقصد یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ فہم ناقص اس مسئلے میں رکاوٹ ہے. ہم نے نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کو کیا سمجھ لیا ہوا ہے؟ دین. ایک وقت میں نماز بھی صف اول میں پڑھ رہا ہے، دوسرے وقت میں وہ سود خوری بھی کرتا ہے. یا وہ نماز پڑھ رہا ہے، خود سود خوری تو نہیں کرتا، خود تو شریف ہے، حلال کھاتا پیتا ہے، لیکن سود خوری کے نظام کو کیا کرتا ہے؟ چلانے والوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. دوسری بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ ہے کیریئر کا بت. یہ ہے بہت بڑا بت، یہ آپ کے پاس بھی ہے، یہ میرے پاس بھی. کیریئر کا بت، فیوچر پلاننگ، ایمبیشنز، مستقبل کا خوف. یہ ایک بہت بڑا خوف ہے، بت ہے. تازہ خداؤں میں بڑا ایک یہ بت ہے. کون سا بت ہے؟ کیریئر کا بت. اور یہ ہر دور میں رہا ہے، لیکن آج کل زیادہ اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے. مجھے بتائیے، اگر مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے نہ ٹکراتے اور بس شریف رہتے جیسے وہ تھے، جیسے چلتا ہے چلنے دے، سانو کی اور جی شریف ہے، ہم کسی کو نہ برا کہتے ہیں، ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں. یہ کون سا اسلام ہوتا ہے؟ جی نہ کسی کو برا کہتے ہیں نہ برا کہلواتے ہیں. جی بس مسجد میں 5 بجے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں جی، اور دائیں بائیں برائی پھیل رہی ہے جی، اور یہ برائی کے طرفدار ہیں جی، اور یہ صاحب کہتے ہیں میں شریف ہوں جی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب کشمکش مول لی تھی کہ یہ نظام نہیں چلے گا، یہ نظام چلے گا، لی تھی نا. مجھے بتائیے کہ اگر کشمکش مول نہ لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریئر کیسا تھا؟ ذرا بتائیے. تجارت کہاں پہنچ گئی تھی؟ ایم بی اے کرنے والے دوستوں بتائیے ذرا. بزنس مینجمنٹ آپ لوگ بڑی سمجھتے ہیں، بی بی ایس سمجھتے ہیں آپ دوست. کہاں پہنچ گئی تجارت؟ مکہ کی سب سے معروف تاجرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ بزنس مینیجر بن چکے ہوئے تھے.
मार्केटिंग मैनेजर बन चुके हुए एंड मतलब इट्स अ बिग डील, ये बहुत बड़ा सौदा था। और हैरान कुन तौर पे आपने यतीमी की जिंदगी गुजारी थी, मतलब एक मुकम्मल सेंस ऑफ डेप्रीविएशन आ रहा है इसमें, महरूमी का एहसास आ रहा है इसमें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैरियर की कोई परवाह कि दाना खाक में मिलकर, कैरियर का बुत है ये, मेरे बेटे का प्लाट, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस, मेरी फॉरेन फंडिंग, मेरा जनाबे वाला बैरूने मुल्क क्या कहेंगे, मेरी वजारत जाती है, मेरी पार्टी डूबती है। मैं बड़े कहने में से शुरू कर रहा हूं जरा, हमारी पार्टी का, हमारी आने वाली वजारतें, हमारी हुकूमत नहीं आएगी आइंदा, इंटरनेशनल लॉबी खुश नहीं होगी, हमारे हमजाओं का, हमारे शहबाजाओं का, हमारे बिलालाओं का क्या बनेगा? यानी मेरा भी तो एक बिलावल है ना घर में, मेरा भी तो एक हमजा है ना। मैं अपने बच्चे की जिंदगी जीना चाहता हूं, अफसोस वाली बात है, मैं अपने पोते के लिए भी प्लाट लेके रखना चाहता हूं। जो कैरियर को कुर्बान नहीं कर सकता ना, वो इकामत दीन का काम, ये कभी कभी कैरियर मेरा प्लाट बन जाता है, कभी होंडा सिटी सिविक गाड़ी बन जाती है, कभी बाजू जितना लंबा मोबाइल बन जाता है, कभी मेरा कैरियर क्या बन जाता है, वो कोई लंबी जुल्फ बन जाती है। कैरियर है ना, अपने अपने म्यारात हैं, अपने अपने ट्रेंड्स हैं, अपने अपने जो है वो। तो इसीलिए जो बंदा अपने कैरियर के बुत को पूजता है, तो समझ लीजिए वो भी इकामत दीन का काम, क्योंकि इकामत दीन का तो काम ही है कि आपने इस गंदे निजाम से मिलने वाली तमाम फैसिलिटेशन को क्या करना है, पांव की ठोकर पे रखना। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि कैरियर और इकामत दीन का बुनियादी तरीन तकाजा ये है। इकामत दीन किसे कहते हैं? इस निजाम को उखाड़ना, इस निजाम को लेकर आना। तो अब मुझे ये निजाम जो भी फैसिलिटेट कर रहा होगा, मराहत दे रहा होगा, मैं उसको पांव की ठोकर पे रखूंगा अगर मुझे किसी वक्त भी किया जाने लगेगा, थोड़ा सा ब्लैकमेल किया जाने लगेगा, इमोशनल किया जाने लगेगा, सेंटिमेंटल बनाया जाने लगेगा।